تو نہ تو نماز پڑھی، پیر صاحب نے پہلا سبق دیا 5 وقت کی نماز، وہ تو ہم نے کبھی پڑھی نہیں۔ پیر صاحب نے کہا بری مجلس سے بچنا ہے، تو ہماری مجلسیں ہی بری ہیں، بیٹھنا اٹھنا ہی برے لوگوں کے ساتھ، چلنا پھرنا برے لوگوں کے ساتھ، بد مذہبوں سے روابط و تعلقات، پھر بتائیے فیض کہاں سے ملے گا؟ اس لیے ضروری ہے پیر سے فیض لینے کے لیے جو پیر کے اسباق ہیں اس پہ عمل کریں، اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی ماں باپ کا گستاخ اور بے ادب ہو، ماں باپ کا گستاخ اور بے ادب ہو، ستانے والا ہو، وہ مکے بھی جائے مدینہ پاک بھی جائے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ادھر سے آواز آنی ہے پہلے ماں باپ کو راضی کر کے آ، ماں باپ کو، ماں باپ تیرا ناراض ہے، ماں کو دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، باپ کو اذیت دی ہے، ستایا ہے، گناہ میں دلوائے ہیں ماں باپ کو، اور مکے جا رہا ہے جی میں حج کرنے چلنا، میں عمرہ کرنے چلنا، پہلے ماں باپ کو تو راضی کر لو، کیونکہ حدیث نہیں ہے ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ لہذا دوستو آج 75ویں درس قرآن کا یہ پیغام ہے کہ دین کے ساتھ جڑو، ماں باپ کو سب سے پہلے راضی رکھو، کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے ماں کا دل دکھے، باپ کا دل دکھے، ماں باپ کو گناہ میں مت دلواؤ، ان کو اذیت مت دو۔ پھر اپنے شیخ اور پیر جہاں آپ بیعت ہیں، پیر نے جو سبق دیا تھا اس پر عمل کریں، اگر کہیں بیعت نہیں ہے تو مرشد کامل کو تلاش کر کے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے سبق لیں، ان سے کہیں جی مجھے اگلا سبق دیں، اگلا سبق دیں۔ مرید ہونے کے بعد کتنے مرید ہیں جو سبق لیتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں لیتا، بس یہی کہتے ہیں دکان نہیں چلتی جی، کاروبار کوئی نہیں، جیب خالی رہتی، قرضے چڑھ گئے۔ مرید کا معنی پتہ کیا ہے؟ مرید کہتے ہیں اللہ کے ارادہ کرنے والے، اللہ کا، پہلے لوگ مرید ہوتے تھے نا وہ کہتے تھے اللہ مل جائے، اللہ کی عرفان نصیب ہو جائے، اللہ کی معرفت ہو جائے، اللہ کا قرب ہو جائے۔ ان کی نیت اسی لیے مرید کہتے ہیں جو اللہ کا ارادہ کر کے آئے، اللہ کا ارادہ کر کے اللہ والوں کے پاس آئے، کیونکہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو اولیاء اللہ ہیں، صادقین ہیں، صدیقین ہیں، ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی جس پر آج درس کے لیے تلاوت، دوسری آیت انسان پہ پریشانی آتی ہے، یہ ہماری پریشانیوں کا علاج ہے، ہماری پریشانیوں کا نماز، قرآن، رب کا شکر، ان کی پابندی کرو، تکلیفوں سے جان چھوٹے گی، روزی میں برکت آئے گی، اولاد میں برکت آئے گی، گھر میں برکت ہوگی، ان کے ساتھ جڑو، محبت رکھو ان چیزوں سے، اور اگر تکلیف دکھ پریشانی آ جائے پھر 2 کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اس آیت میں بھی 2 کام کرنے کا حکم ہے، صبر اور شکر، اور اب دوسری اس سے اگلی آیت میں 2 چیزوں کا حکم ہے۔ فرمایا جب کوئی مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، پریشانی، بیماری، قرضہ چڑھ گیا، کاروبار مندہ پڑ گیا، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، دن بدن خراب ہو رہے ہیں، پھر اللہ کریم نے فرمایا 2 چیزوں سے مدد مانگو، تکلیفیں آئیں، دکھ آئیں، 2 چیزیں اللہ کریم نے بتا دی، ان سے مدد مانگو، ان سے مدد لو۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ سنیے آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک صبر ہے، ایک نماز ہے، ایک صبر اور ایک 2 چیزیں، تکلیفیں، پریشانیاں، تکلیفوں پہ صبر کرو، رونے سے کچھ نہیں ملے گا، تکلیفوں پہ رونے سے، یہ جو دوست یار سجن بیلی جن سے ہم دکھ پھولتے ہیں نا،
وہ مذاق اڑاتے ہیں. یہ ہماری بھول ہے. ہم اپنا دکھ سناتے ہیں اس کو جو ہمارا دکھ کا کوئی علاج کر ہی نہیں سکتا. ہم دکھ اسے سناتے ہیں جو ہمارا دکھ دور ہی نہیں کر سکتا. اس کو اپنا دل کا بھید کھول کے سامنے رکھ اور کہتے ہیں میں تیرے نال ایک گل شیئر کرنی. بھئی شیئر کرنے کا فائدہ ہی نہیں, اس نے تو تیرا مذاق اڑانا ہے. تیرے سامنے کہے گا بڑا افسوس ہوا یار تیرے حالات خراب ہو گئے. اتھے باہر جا کے چار بندیاں بھی تیرا مذاق اڑائے گا. کہہ گئے وہ آج کل وہ دا بڑا برا حال ہے, آج کیتیاں نو پھڑیا گئے, مذاق اڑائیں گے. بھئی جس سے دکھ شیئر کرنا اسے آپ کرتے نہیں. تکلیف دکھ بیماری آ جائے تو اس کے سامنے رونا رونا جو تمہارے دکھ دور کرے گا. اس کے سامنے رو, اپنا دکھ اس کے سامنے رکھو, تکلیف اس کے سامنے رکھو. اس لیے فرمایا استعینوا بالصبر. دکھ تکلیف بیماری پریشانی آ جائے, مصیبت آ جائے, کسی کام میں پھنس جاؤ, وہ دو کام کرو, مصیبتوں پہ صبر کرو. رونا رونے کا کوئی فائدہ نہیں. صبر کرو, صبر کا دامن تھام لو اور نماز کی طرف آ جاؤ. نبی کریم علیہ السلام جب بھی کوئی کفار کی طرف سے پریشانی آتی تھی حضور فوراً نماز شروع کر دیتے تھے. نمازوں میں شفا ہے, قرآن میں شفا ہے, دین میں شفا ہے. اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. حاضرین محترم, یہ دین کا خلاصہ ہے جو سورہ بقرہ کی 2 آیتوں پر آج ہم نے درس دیا. اب آخر میں مختصر سا میں چاہوں گا, کئی درسوں میں میرا یہ ارادہ تھا اور میرا ارادہ ہے, لیکن کئی دنوں سے اس کی طرف میری رغبت زیادہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے ذکر میں بڑی برکت ہے. اللہ کے ذکر میں, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تفسیر احیاء علوم الدین, امام غزالی علیہ رحمہ کی کتاب ہے احیاء علوم الدین, اس میں انہوں نے حضور کی حدیث لکھی ہے کہ اللہ کے ذکر کی ایک محفل, اللہ کے ذکر کا ایک حلقہ 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہے. لوگوں کی باتوں میں بیماری ہے, لوگوں کی باتوں میں اللہ کے ذکر میں شفا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا اہل ذکر, جو ذکر کرنے والے ہیں ان سے پوچھو, ان سے سوال کرو. لہذا ذکر کے حلقے قائم ہونے چاہیے. جو اس حاجت سے بیعت ہیں میں ان سب سے کہوں گا کہ ذکر الہی کی طرف رغبت کرو, اور ذکر الہی کی اونچے درجے کی 2 صورتیں, نماز اور قرآن. اس کے بعد حلقہ ذکر. حلقہ ذکر کے لیے میں 2 چیزیں عرض کروں گا. کلمہ شریف ماشاءاللہ سب کو آتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے. صرف فرض پڑھنے سے قرب نہیں ملتا, کیونکہ وہ تو ڈیوٹی ہے. نماز فرائض ڈیوٹی, وہ تو ڈیوٹی ہے, کرنی. قرب ملتا ہے نفلوں کی کثرت, فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت. لہذا میں ایک بہترین تحفہ آج کے درس قرآن میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. زندگی بھر آپ کے کام آئے گا یہ تحفہ. فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کلمہ اسلام ہے, کلمہ طیب. ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا تو ماسٹر صاحب پڑھاتے تھے اول کلمہ طیب, طیب میں نے پاک, لا الہ الا اللہ محمد. حضور نے بھی فرمایا نبی کریم علیہ السلام افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ایک لا الہ الا اللہ کا بھی نفل ہے, ایک محمد رسول اللہ کا بھی نفل ہے. لا الہ الا اللہ کے نفل یہ ہے کہ لفظ اللہ کا ذکر کیا کرو. لفظ اللہ کا یہ اسم ذات ہے, اسم
اللہ کا قرب پانے کے لیے دو چیزیں، یہ نفلی عبادت، یہ نفلی عبادت، اللہ کا قرب پانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، اس کے بغیر قرب نہیں ملتا۔ نفلی عبادت کی کثرت، اور کلمے میں جو نفلی رغبت ہے وہ کیا ہے؟ ایک حضور کا ہر غلام لفظ اللہ کا ذکر کیا کرے، اس میں ذات اللہ اللہ اللہ، اکیلے بیٹھ کے 5-10 منٹ نماز ہو جائے، نماز جہاں پڑھیے جاؤ مت، 3 منٹ 5 منٹ بیٹھو اس جگہ پہ، اکیلے بیٹھ کے بالکل ہلکی آواز میں صرف آپ کے کانوں تک آئے اللہ، آخر میں ہاں ہے اللہ اللہ، 21 دفعہ ہر نماز کے بعد عادت بنا لو، آنکھیں بند کر کے یوں دل کی طرف توجہ کر کے اللہ اللہ، اسے اپنا عادت بنا لو۔ اور محمد رسول اللہ کی نفلی کیا توجہ ہے؟ کثرت سے نبی پاک پر درود شریف پڑھنا، لفظ اللہ کا ورد کرو اور ذات پاک مصطفیٰ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی عزت و احترام، اور لفظ اللہ کا ذکر، اور پیارے نبی پاک پر کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ اگر تکلیف دور نہ ہو تو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، کسی تعویذ کی، سب سے بڑا تعویذ یہ ہے، سب سے بڑا تعویذ یہ ہے جو آج میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اس تعویذ کو پلے باندھ لو، اس تعویذ کو پلے باندھ لو، 5 وقت کی نماز، روزانہ قرآن کی تلاوت، ماں باپ کا ادب، احترام، تعظیم، توقیر، اور لفظ اللہ کی کثرت سے ذکر، پیارے نبی پاک پر کثرت سے درود شریف۔ کوئی کمی رہ گئی تو پھر ہمارے اپنے عمل میں کمی ہوگی، اس ذکر میں کمی نہیں، اس ذکر میں کمی نہیں۔ اس لیے تو میں آج میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ذکر کریں، اس کے لیے 2 حدیثیں بڑے غور سے سن لیں۔ یہ نہ کہا کرو کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھو یہ کوئی بات ہے، لوگ کی کہیں گے، بھئی جو کہتے ہیں کہنے دو۔ جب نبی پاک نے فرمایا نا کہ ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں یہ پاگل ہو گیا، یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، تو دیوانے بن کے ذکر کرو نا، دیوانے بن کے ذکر کرو۔ دوسرا حدیث شریف میں ہے کہ درختوں کی ٹہنیاں ہلتی ہیں نا، ہوا، درختوں کی ٹہنیاں جب ہلتی ہیں تو اس طرح ذکر کرنے والا بندہ جب جسم کو حرکت دیتا ہے، حدیث شریف میں درخت کی ٹہنیاں جب ہلتی ہیں نا جس طرح ہوا میں، اس طرح جھوما کرو، اس طرح جھوما کرو، جھوم کر اللہ کا ذکر کیا کرو، اور ذوق و شوق سے ذکر کیا کرو، کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اللہ پاک کے ذات، اللہ پاک کی ذات کا جو نام ہے، اس میں ذات وہ ہے اللہ، باقی صفاتی نام، اس کی بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے۔ آئیے مل کر ذکر کرتے ہیں، پھر دعا کریں گے، اور کوئی بھی میرا بھائی، میرا ساتھی، کوئی بھی آقا کریم کا غلام نماز کے بغیر نہیں جائے گا۔ نماز با جماعت ادا کریں، اور بعد میں لنگر شریف ہوگا، تسلی سے نماز پڑھ کے لنگر شریف لے کے دعا مانگ کے جائیں۔ اللہ آپ سب کو عزت و برکت دے۔ اور اگلے درس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، سب دین کے دائی بن جاؤ، دین کی دعوت دینے والے بن جاؤ۔ اگلے درس قرآن انگریزی مہینے کے پہلے جمعے کو یہ درس ہوتا ہے، اگلے درس کے لیے دعوت دینا آج سے ہی شروع کر دو۔ جو باتیں آج آپ نے سیکھی ہیں، اور اگر آپ کا دل مانے کہ یہ اچھی نئی باتیں میں نے دین کی سیکھی ہیں، تو لوگوں کو بتاؤ بھائی مسجد محبوب سبحانی چلنا ہے، انگریزی مہینے کے پہلے جمعے کو جانا ہے، وہاں درس قرآن میں جانا ہے، اللہ کے ذکر کے حلقے میں جانا ہے۔ جتنے لوگوں کو آپ دعوت دیں گے، اور آپ کے ساتھ آنے والا اگر کوئی نیک راستے پہ آ گیا تو آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ میرا ہر بھائی ہمارا ساتھی بنے، رفیق سفر بنے، اس مبارک سفر میں ہمارے ساتھ چلو،
لوگوں کو ذکر کی طرف لاؤ، لوگوں کو نماز کی طرف لاؤ، لوگوں کو مسجد کی طرف لاؤ، لوگوں کو قرآن کی طرف لاؤ، یہ کہتے ہیں دین کی دعوت۔ تو اگلے درس کے لیے ابھی سے دعوت کا سلسلہ شروع کر دیں، آپ کی دعوت سے بڑی برکت ہوگی، لوگ ذکر کی طرف آئیں گے اور اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ میرے ساتھ مل کے ذکر کے دوران ایک دوسرے کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، دل کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، آنکھیں بند کر کے، اور اپنے دل کی طرف توجہ کر کے دیوانہ بن کے ذکر کریں۔ اور حدیث شریف سنائی میں نے، ہوا میں درختوں کی ٹہنیاں ہلتی ہیں، یعنی جھومنا، جھوم کر ذکر کریں، اس کی اپنی ایک لذت ہے، ایک اپنی برکت ہے۔ آئیے مل کر ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔